بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اس دنیا سے رخصت ہو گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے غمگین رہنے لگے، تو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دوسرا نکاح فرما لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس سے کروں؟ حضرت خولہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، آپ چاہیں تو بیوہ عورت سے یا کنواری لڑکی سے نکاح کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون کنواری ہے اور کون بیوہ ہے؟ حضرت خولہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، بیوہ تو سودہ بنت زمعہ ہیں اور کنواری تو اس آدمی کی بیٹی ہیں جو ساری کائنات میں آپ کو بہت عزیز ہیں، یعنی عائشہ بنت ابو بکر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر ہے کہ تم عائشہ کے بارے میں بات چیت کرو۔ حضرت خولہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں اس کے بعد سیدھا ام رومان رضی اللہ عنہا کے پاس گئی اور ان سے کہا کہ تمہارے لیے بہت عظیم خوشخبری ہے جس میں دنیا و آخرت کی بھلائی چھپی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ کون سی خوشخبری ہے؟ میں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کا ذکر فرما رہے تھے۔ انہوں نے کوئی جواب دینے کے بجائے کہا، تھوڑا انتظار کرو، ابھی میرے شوہر ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لانے ہی والے ہیں۔ حضرت خولہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ کچھ ہی دیر بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے تو میں نے ان سے اس بات کا تذکرہ کیا تو انہوں نے فرمایا کہ کیا یہ ان کے لیے صحیح ہے؟ عائشہ تو ان کی بھتیجی ہے۔ حضرت خولہ رضی اللہ عنہ نے واپس آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر میرے اسلامی بھائی ہیں اور اسلامی بھائیوں کے یہاں نکاح کرنا جائز ہے۔ جب یہ بات حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے اس مبارک ترین رشتے کو فوراً قبول کر لیا، لیکن چونکہ اس سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی نسبت جبیر بن مطعم کے بیٹے سے طے کی جا چکی تھی، وعدہ خلافی نہ ہو جائے اس لیے ان لوگوں سے بھی پوچھنا ضروری تھا۔ حضرت خولہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جبیر بن مطعم کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا، آپ لوگوں نے ہماری بچی کا رشتہ مانگا تھا، اب تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ جبیر بن مطعم کے گھر والے اب تک مسلمان نہ ہوئے تھے۔ مطعم رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی سے اس بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ اگر یہ لڑکی یعنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ہمارے گھر آ گئی تو ہمارا لڑکا بھی اپنے باپ دادا کے دین سے پھر جائے گا، اس لیے ہمیں کسی صورت یہ بات منظور نہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان دونوں کی رائے جان لینے کے بعد وہاں سے تشریف لے آئے۔ اب انہیں وعدہ خلافی کا کوئی خطرہ نہ تھا، خوشی اور مسرت کی کوئی انتہا نہ تھی۔ آنے کے بعد حضرت خولہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہو کہ آپ کا پیغام مجھے بصر و چشم قبول ہے، آپ تشریف لے آئیے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پیغام سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے آپ کا نکاح کر دیا۔ مہر کی مقدار 400 درہم مقرر ہوئی۔ حضرت ابو عمر بن عبد البر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا نکاح شوال کے مہینے میں ہوا اور رخصتی بھی شوال میں ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اسی کو پسند فرمایا کرتی تھی کہ عورتوں کا نکاح بھی شوال میں ہو اور رخصتی بھی شوال میں ہو۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح بھی شوال میں فرمایا اور رخصتی بھی شوال میں فرمائی، بھلا ایسی کون سی بیوی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے زیادہ پیاری ہو؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی شوال ہی میں شادی پسند فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے نبوت کے 10ویں سال ہجرت سے 3 سال پہلے ہوا اور رخصتی مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ 9 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی مدینہ منورہ ہجرت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہونے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ قریب 3 سال تک اپنے والدین کے گھر میں رہی۔ ان 3 برسوں میں سے 2 سال 3 مہینے ہجرت سے پہلے یعنی مکہ مکرمہ میں رہی اور 7 یا 8 مہینے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں رہی۔ جب مکہ مکرمہ کے کافروں، مشرکوں اور اسلام کے دشمنوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی اور انہیں طرح طرح سے بیجا پریشان کرنا شروع کر دیا تو اللہ جل شانہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کا ارادہ کر لیا۔
ہجرت کے اس اہم واقعے کو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے خود یوں بیان فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ روز کا معمول تھا کہ آپ ہر دن صبح یا شام کو ہمارے گھر تشریف لایا کرتے تھے۔ اس وقت میں اور میری بہن حضرت اسماء رضی اللہ عنہا دونوں بیٹھی ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکار کر ارشاد فرمایا، ابو بکر ذرا اپنے قریب سے لوگوں کو ہٹا دیں، مجھے آپ سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں کوئی دوسرا نہیں ہے بلکہ صرف آپ کے اہل خانہ ہی ہیں، تشریف لائیے۔ چنانچہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہوئے اور مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا خیال ظاہر فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے مل کر سفر کا سامان تیار کیا اور دونوں حضرات نے اپنے وطن کو الوداع کہا اور مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اس وقت ان دونوں حضرات نے اللہ عز و جل پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے تمام گھر والوں کو بھی مکہ مکرمہ میں چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرما لی، اور جب یہاں کے حالات بہتر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل و عیال اور رشتہ داروں کو جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا لانے کے لیے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اور اپنے ایک غلام حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ کو 500 درہم دے کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ فرمایا۔ اسی طرح امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی ایک آدمی کو مکہ مکرمہ بھیجا تاکہ وہ ان کے گھر والوں کو مدینہ منورہ لے آئیں۔ حضرت عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ عنہما اپنی والدہ ماجدہ حضرت ام رومان رضی اللہ عنہا اور دونوں بہنوں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کو مکہ مکرمہ سے لے کر مدینہ منورہ کی طرف قصد کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب الہجرت میں فرماتے ہیں کہ اتفاق سے جس اونٹ پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور ان کی والدہ حضرت ام رومان رضی اللہ عنہا بیٹھی ہوئی تھی وہ بدکا اور تیزی سے بھاگنے لگا۔ اس کی رفتار ایسی تیز تھی کہ یوں لگ رہا تھا جیسے اونٹ پر بدھی ہوئی ڈولی جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور ان کی والدہ سوار تھیں اب گرتی ہے اب گرتی ہے۔ اونٹ تیز رفتاری سے دوڑا جا رہا تھا اور حضرت ام رومان رضی اللہ عنہا اپنی لاڈلی بیٹی کی فکر میں گریوزاری کر رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد یوں ہوئی کہ غیب سے آواز آئی کہ اونٹ کی نکیل چھوڑ دو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اس کی نکیل چھوڑ دی تو وہ آرام کے ساتھ ٹھہر گیا، اور اللہ کی مدد سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اپنی والدہ بہن اور بھائی کے ساتھ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ سلامتی کے ساتھ ہجرت فرمائی۔ کاشانہ نبوت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی تشریف آوری۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائیں تو اس وقت آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بنو حارث ابن خزرہ کے محلے میں قیام فرمایا۔ یہاں آپ اپنی والدہ کے ساتھ 7 یا 8 مہینے تک مقیم رہیں۔ اس وقت مدینہ منورہ کی آب و ہوا بڑی سخت تھی، جس کی وجہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے آنے والے اکثر حضرات بیمار ہونے لگے۔ خود حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور ان کی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بھی بیمار ہو گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جب صحت یاب ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیوی کو اپنے گھر بلوا لیجیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت میرے پاس مہر ادا کرنے کے لیے رقم نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری دولت قبول فرما لیجیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 اوقیہ اور 1 نص یعنی 100 روپیہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے قرض لے کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھجوا دیے۔ اس کے بعد انصار مدینہ کی چند عورتیں دلہن کو لینے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر آئیں۔ حضرت ام رومان رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو آواز دی۔ وہ اس وقت اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھولنے میں مصروف تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت ام رومان رضی اللہ عنہ نے ان کا منہ دھلایا، بال سنوارے اور پھر ان کو اس جگہ لے آئی جہاں انصار کی خواتین بیٹھی ہوئی تھی۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دلہن بنی ہوئی وہاں پہنچی تو مہمانوں نے علی الخیر و برکہ و علی الخیر و طائر یعنی تمہارا آنا خیر و برکت پر ہے اور نیک فال ہے کی صدا لگا کر دلہن کا شاندار طریقے سے بڑھ کر استقبال کیا۔ تھوڑی دیر بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہوئے۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا
جو کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی سہیلی ہیں، بیان کرتی ہیں کہ اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے معزز ترین مہمان کی خاطر مدارات کے لیے ایک پیالہ دودھ پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خوش دلی کے ساتھ قبول فرما لیا اور اس میں سے تھوڑا سا دودھ پی کر اسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی طرف بڑھایا۔ چنانچہ انہوں نے حیا کرتے ہوئے پیالہ لے لیا اور اس میں سے تھوڑا سا دودھ پی لیا۔ اس طرح شوال کے مہینے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس کاشانے میں بڑی سادگی سے رخصت ہو کر آ گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی کنیت۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی ہوئی اس وقت ان کی بہن حضرت اسماء بنت ابو بکر زوجہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ولادت نزدیک تھا۔ انہوں نے ہجرت کر کے قباء میں قیام کیا تھا اور وہیں بچے کی ولادت ہوئی، جس کا نام اسلامی تاریخ میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے مشہور ہوا۔ ان کی پیدائش سے مسلمانوں میں خوشی و فرحت کا جو ماحول ہوا وہ اسلامی تاریخ کے صفحات میں روشن باب کے طور پر مانا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہودیوں نے یہ مشہور کر رکھا تھا کہ ہم نے مسلمانوں پر سخت جادو کر دیا ہے، اب ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو یہودیوں کے جھوٹ کی کلئی کھل گئی۔ امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت نقل کرتے ہیں کہ ام المومنین فرماتی ہیں جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو میں ان کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں لے لیا اور ایک کھجور منگا کر اپنے مبارک منہ میں چبائی، پھر بچے کے منہ میں ڈال دی۔ اس طرح ان کے پیٹ میں سب سے پہلے جانے والی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا نام عبداللہ ہے اور تم یعنی عائشہ ام عبداللہ ہو۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اس دن سے میری کنیت ام عبداللہ پڑ گئی۔ ایک دوسری روایت میں یوں منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنی تمام بیویوں کی کنیت وضع فرمائی، میری بھی کنیت وضع کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری کنیت تمہاری بہن کے بیٹے کے نام سے ام عبداللہ ہے۔